ہم قرآن میں اکثر پڑھتے ہیں نا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عامل الصالحات یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں. اور نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ نیک عمل کے اندر دو چیزیں، یعنی نیکیاں کنہیں کہا جاتا ہے، دو چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. نمبر 1 اخلاص، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو. نمبر 2 جس کی کل ہم نے بات کی تھی جمال القرآن میں، نیت پر، یعنی اخلاص ہونا چاہیے. ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں، ہم بہت سی نیکیوں کے لیے ریڈی ہیں، لیکن ہمارا اخلاص نہیں ہے، ہماری اندر نیت اچھی نہیں ہے. ہمارے کاموں میں دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، یا پھر ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو پاتے، تو ہم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ ہماری کوشش محنت، چاہے وہ تہجد کی ہے یا تراویح کی ہے یا روزے کی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جو ہر جگہ سے جہاں سے بھی نالج لیں تو نیت خالص رکھیں، نیکیوں کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے اوتھینٹک وے، اوتھینٹک میتھڈ. اگر تو ہماری نیت بھی خالص ہے اور ہم بہت سی نیکیاں کر بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس میتھڈ اوتھینٹک نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہے، تو وہ بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے. جیسے رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا، بتایا، یا صحابہ کا ہم نے عمل دیکھا، ہم اس کو فالو نہیں کرتے اور بدعات میں پڑ جاتے ہیں، تو وہ چاہے ہم کتنی ہی عبادت کیوں نہ کریں، جب میتھڈ اوتھینٹک نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عقیدے سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایون کہ اپنی نیت کے مسائل، اپنی سوچ کے مسائل کو بھی پرکھتے رہنا چاہیے، گنگالنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی نہ رہ گئی ہو. یقین جانیں جب بھی ہم نماز کو پڑھتے ہیں یا نماز کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں یا اس کے مسائل، اس کے طریقے کو، ہر بار ایسے لگتا ہے جیسے ایک کمی رہ گئی تھی. تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی نمازوں کے بارے میں بھی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. ابھی تو آج ہم پراپر نماز کی بات تو نہیں کریں گے، نماز تراویح کے مسائل اور صلاۃ التسبیح کے اور اذکار کی بات کریں گے، لیکن آپ کے لیے ریکمینڈ ہے کہ آپ جو ہے نماز کے مسائل کو بھی دیکھیں، کیونکہ رمضان میں ہم یوں سمجھیں کہ رمضان ہماری روح کو سنوارنے کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس کے لیکچرز بھی موجود ہیں. آپ اگر اس کو 2-3 دن لگا کر سارے لیکچرز جو ہیں وہ لیں، یا پھر اس کی سلائڈز کو کم از کم دیکھ لیں، تاکہ ہماری نماز میں جو کمی بیشی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو آپ رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو لنکس بھی مل جائیں گے، اور اگر سلائڈز آپ نے لینی ہو تو وہ بھی. تو اوتھینٹک نالج آپ کے پاس آئے گا، اور اس سے ہماری نمازوں میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے، روزوں میں کرنے والے جو کام ہیں، وہ اعمال ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو کہیں نہ کہیں ریمائنڈر مل جاتا ہے. اب روزوں میں چونکہ روزہ قرآن کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، قرآن کا مہینہ رمضان، تو زیادہ سے زیادہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے کہ قرآن کو آپ سمجھ کے بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں. قرآن کے کچھ پارٹ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی کریں جی، قرآن حفظ ضرور کرنا نہیں، یہ آپ کو ٹپس دی جا رہی ہیں کہ رمضان میں چونکہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا، تو بجائے اس کے کہ قرآن کو مکمل کرنے کی جلدی ہو، اس طرح سے کہ آپ جتنا پڑھیں آپ اس کو کوشش کریں کہ مجھے اس کی سمجھ بھی آئے، چاہے آپ کوئی ترجمہ اس کا دیکھ لیں یا پھر اس کو جو ہے محبت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اسی طرح نماز
नफली इबादत भी रमज़ान में की जाती हैं और नफली इबादत में ज़्यादातर नमाज तरावीह और सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया जाता है। तो इसको आज हम देखते हैं, इसमें इतने ज़्यादा अहकामात नहीं हैं, कुछ हमारी कन्फ्यूजन्स हैं, उसको हम ठीक करेंगे और इसके साथ-साथ हम समझें कि इसको मोटिवेशन लेंगे इंशाअल्लाह और नमाज़ तरावीह का एहतमाम पिछले रमज़ान से ज़्यादा बेहतरीन होना चाहिए, इंशाअल्लाह। तैयार है ना? नमाज़ तरावीह पढ़नी है ना? किस-किस ने नियत बनाई है? कल नियत की थी नेकियां करने की, क्योंकि जो बंदा नियत कर लेता है उसको अजर मिल जाता है और जो फिर नियत पे अमल करता है उसको 10 गुना अजर मिलता है। अल्लाह अकबर! इतना ज़्यादा सवाब सिर्फ एक नियत पर। नियत तो है, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर। सलातुत तस्बीह की भी नियत है कि हम इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे और नमाज़ तरावीह की भी। इंशाअल्लाह। चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ तरावीह के बारे में सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है। ख़ास तौर पे जिन्होंने न्यू जॉइन किया हमें, सवाल ये है कि क्या नमाज़ तरावीह के बगैर रोज़ा कबूल हो सकता है? यानी आप रोज़ा तो रखें, नमाज़ तरावीह ना पढ़ें, तो क्या आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा? ये पहला सवाल है। यानी नमाज़ तरावीह के बिना रोज़े का हक़ अदा हो सकता है? जी, हो सकता है, माशाअल्लाह। यही चीज़ हमने सबसे पहले ठीक करनी है कि नमाज़ तरावीह फ़र्ज़ी इबादत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तरावीह नहीं पढ़ेंगे तो रोज़ा नहीं होगा और फिर वो चाहते ना चाहते करहन और जिस तरह भी पढ़ी जाए। तो नमाज़ तरावीह का रोज़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हम अपने रोज़े को खूबसूरत, रोज़े को प्यारा, रोज़े को एक हमारा डाल है ना रोज़ा, इस डाल को मज़बूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते हैं और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाने की कोशिश करते हैं। तो उसी अजर के सिलसिले में हम नेकियों के सिलसिले में क़ियामुल लैल, और अल्लाह को ये पसंद भी है बंदे का क़याम करना और इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। ना पढ़े तो गुनाह नहीं, बिल्कुल, नफ़ली इबादत है। नमाज़ तरावीह जो है इसके बारे में गुज़िश्ता सग़ीरा गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। रमज़ान में देखिए, इसमें भी एक चीज़ आप देख रहे हैं, पहली जो नेकी के एतबार से हमने पढ़ी थी कि नेकी में 2 चीज़ें होती हैं, इख़लास और ऑथेंटिक मेथड। तो सवाब की नीयत से, ईमान के साथ और सवाब की नीयत में सिंसियर होना, अल्लाह के साथ इख़लास की नीयत के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने रमज़ान में क़याम किया। और ये देखें कि हमारे छोटे-छोटे गुनाह ही बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे-छोटे गुनाह कौन से होते हैं? चलिए, बड़े गुनाह तो ये हो गए ना, चोरी और फिर धोखा देना किसी को, जैसे बड़ा ब्लंडर कर देना, ज़िना और बाकी जो बड़े-बड़े शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना। लेकिन बहुत से छोटे-छोटे गुनाह हमारी नीयत में आ जाते हैं, चलते-फिरते हमारे हाथ ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँच जाती है, या फिर हमारी नमाज़ों में कमी रह गई, खुशू नहीं आप ला सके, या रोज़ा रखा है तो उस रोज़े में ही कोई न कोई कमी रह गई। यानी हम बेहतरीन रोज़ा रखना चाहते थे, लेकिन
ज़ुबान से फिर भी कोई ना कोई लफ्ज़ अदा हो गया जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँची या बुरा भला कह दिया, तो हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में, बुरा गुमान रखते हैं। बेतहाशा छोटी-छोटी नेकियाँ जो हम अपने यानी नमाज़ को लेट कर देना, तो अगर हम इसको काउंट करें तो बहुत ज़नी गुनाह बनते हैं, हमें काउंट करना भी चाहिए। तो अगर हम सारा दिन बल्कि रमज़ान के अंदर भी हम बहुत सी गुनाह कर देते हैं। तल्ख़ रवैये तो हाँ जी, बड़ी हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, हमारा ईमान भी कम हो जाता है। लेकिन जब हम रात को रमज़ान में क़याम करते हैं, तो इंसान के गुज़िश्ता सारे यानी रोज़ हम अपने आप को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कबीरा गुनाहों से बचाए, लेकिन जो सगीरा गुनाह है, रोज़ उनका सफ़ाया हो जाएगा। आप वो सोचेंगे कितनी बड़ी ये अल्लाह की नेमत है और रहमत है, ठीक है? तो बस जब भी क़याम करना है, तो यूँ समझें कि मैंने क़याम किया अच्छी नीयत के साथ, मेरी नीयत ख़ालिस थी। देखिए अल्लाह ताला ने मेरा पिछला सारा खाता डिलीट कर दिया, इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे, ठीक है? हम लोग खड़े होने से डर जाते हैं जी, इतना लंबा क़याम कैसे करें? तो लंबा ना भी लेकिन जितनी ताकत है और कोशिश करनी है कि नमाज़ तरावीह में कुरान पढ़ें। देखिए हम बाज़ार में जाएँ तो बाज़ार में शॉपिंग करनी हो ईद की बल्कि कर ली होगी कुछ न कुछ रमज़ान के अंदर बल्कि रमज़ान से पहले करनी चाहिए थी। जिसकी शॉपिंग रह गई है ना आज आप पूरी कर लें, रोज़े ज़ाया नहीं करें। एक रोज़ा भी आपका वेस्ट ना हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अजर हमें मिलता है और हम फ़िज़ूल कामों में लगा देंगे तो अजर ज़ाया हो जाएगा। तो कितने घंटे हम लगाते हैं एक-एक चीज़ को सिलेक्ट करने में। कुछ लोगों की चॉइस बड़ी ज़्यादा निराली होती है, उनको कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, उसके लिए उनको पूरा बाज़ार भी घूमना पड़े, एक-एक दुकान पे गली छोटी-छोटी गलियों के अंदर भी जो होती है ना, उधर भी जाना पड़े तो वो गुरेज़ नहीं करते। तब नहीं टाँगें दर्द होती, तब जो है पेन का भी कुछ नहीं होता। तो बस एक शौक होता है। लेकिन जब कयाम की बात आती है तो वहाँ आके हमें सब कुछ इस तरह से याद आ जाता है। इसलिए नियत बनाएँ, अल्लाह ताला सेहत भी अता कर देंगे इंशाअल्लाह। जी, नमाज़े तरावीह जो है, इसका दूसरा नाम तहज्जुद है और क़ियामुल लैल भी कहते हैं, ठीक है? तहज्जुद और नमाज़े तरावीह अलग नहीं है। कुछ लोग नमाज़े तरावीह अलहदा पढ़ते हैं रात को, तहज्जुद सुबह अलहदा पढ़ लेते हैं। ये एक ही नमाज़ है। नमाज़े तरावीह बाकी महीनों में इस नमाज़ को तहज्जुद कहते हैं और क़ियामुल लैल कहते हैं। तो वक़्त कब शुरू होता है? इशा के बाद से तुलुए फ़जर तक। आम हालात में भी तहज्जुद का वक़्त इशा के बाद से तुलुए फ़जर तक होता है। अगर आप में से कोई इशा के बाद तहज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नो इश्यू। हाँ, ये है कि दुआ के लिए अल्लाह ताला को आखिरी पहर बहुत पसंद है, उस वक़्त की अल्लाह आसमानी दुनिया पर आते हैं। इस वज़ह से उस टाइम पे दुआएँ तहज्जुद की जाती हैं, वरना तहज्जुद का वक़्त इशा के बाद से शुरू हो जाता है। ये एक ही नमाज़ है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ रात को पढ़ लें, थक जाएँ तो कुछ रोज़े से इफ्तारी से पहले कुछ देर पहले उठें, उस वक़्त 2 नफ़ल पढ़ लें, ताकि हमारी दुआ भी हो जाए और अल्लाह ताला आसमानी दुनिया से आए नीचे आए हैं, आसमानी दुनिया पे आते हैं और वहाँ पे दुआएँ ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, तो उस वक़्त 2 नफ़ल उस टाइम भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? हाँ जी, तहज्जुद फिर अगर ना भी पढ़ें तो यही आपकी तहज्जुद है। और ये भी हो सकता है कि आप उस वक़्त यानी तहज्जुद का जो वक़्त सबसे अफ़ज़ल है, आखिरी पहर उसमें तरावीह पढ़ लें। लेकिन उसमें अमूमन सहरी का होता है तो जल्दी-जल्दी में इस वज़ह से अगर तो ज़्यादा जल्दी उठ सकते हैं तो उस टाइम पे पढ़ लें, नहीं तो आप रात को तरावीह पढ़ के सोएँ, ये एक ही नमाज़ है। तहज्जुद ताक में पढ़ते हैं, वितर के साथ वो ताक होती है, तो तरावीह के बाद ही वितर पढ़ते हैं, ठीक है? अभी हम सीखने लगे हैं वो इंशाअल्लाह। नमाज़ तरावीह की रकात कितनी होती है? नमाज़ तरावीह या तहज्जुद की मसनून रकतें 8 हैं, लेकिन गैर मसनून रकतों की कोई हद नहीं।
جتنی چاہے پڑھیں، لیکن مسنون کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی تھی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں، رمضان نہ بھی ہوتا تو تہجد کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ وہ 11 رکعتیں کیسے بنتی ہیں؟ 8 جو آپ دن کو تراویح کہتے ہیں، 8 3 آخر میں وتر، ٹھیک ہے، تو وہ طاق ہو جاتی ہے، اس لیے 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کی یعنی اتنی خوبصورت ہوتی، اتنا لمبا قیام ہوتا، کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہی کہنا، کہ جس طرح وہ ادا کرتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ تو یہی ہے بیسکلی تہجد بھی، جو دیکھیں طاق بن گیا، اور تراویح بھی، ٹھیک ہے، 8 آپ 2 کر کے وہ پڑھیں، نفل پڑھیں 2 تو پھر آخر میں 3 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 اور 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کے 2 طریقے ہیں نا، کہ 3 پڑھنے ہوں تو اس کے 2 طریقے ہیں، 2 نفل پڑھ کے ساتھ میں 1 اور پڑھ لیں، اس طرح سے بھی کیا جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی کہ 3 اکٹھے بھی پڑھیں۔ اور 3 وتر اکٹھے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس کو تھوڑا سمجھے، کیونکہ کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی اوتھینٹک نہیں ان کو علم ہوتا ہے، کہ وہ مغرب کی نماز کی طرح 3 وتر پڑھ لیتے ہیں۔ تو 3 وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا، تیسری رکعت میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں ایسے کھڑے ہو جانا ہے سجدے کے بعد، پہلی میں تو کھڑے ہوتے ہیں، دوسری میں بھی کھڑے ہو جانا ہے، تیسری میں بیٹھنا ہے تشہد کے لیے۔ تو یہ 3 وتر کا طریقہ ہے اگر 3 وتر اکٹھے پڑھنے ہو۔ اب یہ ہے کہ نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، اور وتر کی 1 رکعت الگ پڑھنا بھی مسنون ہے، یعنی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 2 اور 1 علیحدہ پڑھ لیں اور 3 اکٹھے بھی پڑھ لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بنا لیتے، یعنی وہ جو 11 رکعتیں تھی نا، تو ان کو 2 کر کے 10 پڑھ لیتے اور لاسٹ پہ 1 رکعت سے اس پوری نماز کو طاق بنا دیتے، وتر بنا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو وتر 3 اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور وتر ایسے بھی ہو کہ 2 علیحدہ پڑھ لیں اور 1 علیحدہ پڑھ لیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز، یہی ہے مکمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان۔ تو اب آپ کو تہجد کی رکعات کا بھی پتہ چاہیے کتنی ہوتی ہیں، اور تراویح کی بھی۔ اور اگر آپ اسے کم بھی پڑھیں گے تو نو ایشو، یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرح پوری نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر 2 چھوٹ گئیں تو تراویح تو ہوں گی نہیں، یہ نفلی عبادت ہے، جتنی مرضی بڑھا لیں جتنی مرضی کم کر لیں، یہ ہاں اللہ کے رسول کا مسنون، مطلب پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کریں گے تو اجر زیادہ ہے۔ اگر اس سے کم پڑھنے کسی دن طبیعت نہیں ٹھیک تو نہیں پڑھی جا رہی، یا مشکل لگ رہا ہے، یا تھوڑا تھک گئے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو 6، یہ بھی آپ اس کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رات کو پڑھ لی، 4 صبح پڑھ لی، یعنی ہم نے بڑی محبت سے ان کو ادا کرنا ہے، تاکہ جتنا بھی پڑھیں خالص نیت سے پڑھیں، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، خالص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اور کبھی اگر قرآن زیادہ نہ پڑھا جائے تو تھوڑا قرآن کم بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اچھے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اگلا آپ کا سوال ہے، اسی کی طرف ہم آنے والے ہیں کہ اب جو ہے کچھ لوگ مساجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی، تو جو مساجد میں نہیں جا سکتے وہ گھر، اور ویسے ایک بات ہے کہ ابھی کل ہی ہم نے سورۃ نور کے اندر یہ پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ان کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن کیا پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ سورۃ نور کے اسٹوڈنٹس کو یاد ہونا چاہیے، کیا حدیث پڑھی تھی کہ ہم نے کل، کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اور اگلا پارٹ اس کا کیا تھا، عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے مسجدوں میں جانے
جانا افضل ہے، لیکن عورت کے لیے گھر میں رہنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن گھر میں اگر وہ رہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو عورت کی سب سے بہترین نماز وہ ہوتی ہے جو وہ ساری دنیا سے چھپ کے پڑھتی ہے۔ جتنا اس کی تنہائی ہوگی یا چھپ کے نماز ہوگی نا، اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں جو کہ اجر زیادہ لینا ہے اور ہم جو ہے خود نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نہیں آپ کو مطلب قرآن پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ جوائن کریں مساجد کو، نو ایشو، آپ کو جانا چاہیے مسجد میں جانا۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے خود تراویح پڑھنے کی۔ تو کیا طریقہ ہے؟ سیم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، وہی طریقہ ہے اس کا، اور بس یہ ہے کہ اس میں ہم سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کریں گے، یعنی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے۔ آپ اس کو ہلکی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نفلی عبادت میں اگر آپ تھوڑا سا اپنی آواز کو اونچا بھی کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، ارد گرد کے لوگوں کو اس سے کوئی ایشو نہ ہو تو اس سے بہت بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، مزہ بھی آتا ہے تلاوت کا ایک، اور بندہ بیزار بھی نہیں ہوتا اور تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور ہاں، تو اس طرح سے آپ کیا کریں کہ اپنی تھوڑا سا آپ اونچا پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں تو بھی اس کی بھی اجازت ہے، وہ تو ویسے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس کے حوالے سے کہ جن لوگوں کو قرآن یاد ہے تھوڑا جتنا بھی، تو وہ زبانی پڑھ لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو قرآن نہیں یاد، اب وہ کیا کریں؟ تو وہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پڑھ سکتے ہیں، اور آج کل تو موبائل جو ہیں اس کی جگہ آسانی سے ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ ایئر پلان موڈ آن کر لیں، کیونکہ اس طرح سے تو میسیجز بھی آتے جائیں گے اور کالز بھی آئیں گی، تو پھر بہت زیادہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کریں گے کہ آپ جو ہے ہاتھ میں موبائل لے لیں، اور موبائل سے بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی نواسی امامہ کو پکڑ کر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عذر اگر ہو یا کوئی جس اپنی نماز کے لیے، تو ہم کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں اور پھر اس کو سائڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دے کر کیا کرتا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر نماز تراویح میں تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا ہے سوال کہ گھر میں ساری عورتیں جماعت میں پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل، گھر میں عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں، لیکن جماعت وہ اس طرح سے مردوں کی طرح جماعت نہیں ہوگی کہ لڑکی آگے کھڑی ہو اور لڑکیاں باقی ساری پیچھے ہوں، جماعت کرانے والی آگے ہو، نہیں، ساتھ کھڑی ہوں، اس کے دائیں طرف بھی اس کے بائیں طرف بھی، درمیان میں عورت ہو جو جماعت کروا رہی ہے، اس کی دائیں سائڈ پہ بائیں سائڈ پہ بھی جو ہے خواتین ہو، اور پیچھے بھی ایک صف بنا لیں۔ پیچھے نہ بھی بنے تو کوئی ایشو نہیں، آپ دو لوگوں کو بھی ساتھ ملا کر جماعت کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نماز تراویح اچھے سے ادا کرنی ہے۔ اب آپ کو حدیث کی روشنی میں اس کی رکعات، اس کے اوقات، اس کا میتھڈ، اور اس میں قرآن کو پڑھنا سب واضح ہو گیا، آپ پورا قرآن بھی ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی انشاءاللہ۔ چلیں جی، کیونکہ نماز رمضان کے اندر نا تسبیح نماز بھی بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ تو کون کون پڑھتا ہے پہلے تسبیح نماز؟ پہلے ہینڈ ریز کر کے بتائیں۔
کبھی کسی نے پڑھی ہو زندگی میں ایک دفعہ، یا لاسٹ رمضان کس کس نے تسبیح نماز پڑھی تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تقریباً سبھی نے ہی پڑھی ہوگی انشاءاللہ، جن کی رہ گئی وہ اس دفعہ پڑھیں گے، اور اس کا اتنا اجر ہے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیکیج بھی بہت زیادہ بڑا پیکیج رکھ دیا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، 10 قسم کے گناہ اس نماز کو پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگوں کے تو ویسے ہی بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی اتنے، یہ رمضان میں نہیں صرف پڑھی جاتی ہے، آپ جب مرضی پڑھیں، اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ رمضان میں ویسے نیکیوں کا جذبہ بڑا ہوتا ہے تو ہم، اور نہ ہی اس کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے، بالکل بھی اس کا تعلق جمعے کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی نہیں ہے، روز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو جب مرضی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا، اگر ہمت ہو تو ہر روز یہ نماز پڑھا کرے، اگر ہر روز نہ پڑھ سکے تو ہر ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھے، اور اگر ایک ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر ایک بار بھی مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار تو پڑھیں نماز تسبیح۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں چلو روز نہیں تو ہر فرائیڈے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، یہ جمعے کی نماز نہیں ہے، اس کا تعلق کہیں پہ جمعہ ہے لکھا ہوا؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ جو ہفتے والا ہے نا اس پر کرتے ہیں کہ چلو مہینے میں ایک بار تو نہیں، وہ بھی رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو قیام اللیل میں جب آخری عشرہ ہوتا ہے اور جس میں طاق راتوں میں وہ عبادات کرتے ہیں، کچھ تو وہاں پہ نماز تسبیح پڑھ لیتے ہیں اس رات میں بھی، کیونکہ عبادات کرنی ہوتی ہے تو تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور نماز تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم بھی جمعہ میں بھی پڑھیں گے، ہر جمعے پڑھ لیں یا کسی بھی دن آپ پڑھ لیں، اور ویسے جمعے کو لوگ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، کوئی ایک وہ تھوڑا سا ذہن بنا ہوتا ہے نا، اور اسی طرح آخری راتوں میں بھی ہم اس کو پڑھ لیں گے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا